السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بہترین طریقے سے پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا. اگر انسان دیکھے تو باقی تمام جانداروں کے مقابلے میں چرند پرند حیوان کیڑے مکوڑے سمندر کی مخلوق ان سب کے مقابلے میں انسان ایک بہترین مخلوق ہے جسے بہترین شکل و صورت دی گئی ہے. اور صرف بہترین شکل و صورت ہی نہیں دی گئی بلکہ عقل اور سمجھ سے بھی نوازا گیا ہے. اور صرف عقل اور سمجھ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جذبات کی خوبصورتی بھی دی گئی ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان کے جسم میں اس کی سب سے اہم اور قیمتی ترین چیز اس کا دل ہے. انسان کی خوبصورتی صرف اس کی شکل و صورت سے نہیں ہوتی، اس کے دل کی خوبصورتی سے ہوتی کہ اس کا دل کتنا خوبصورت ہے. انسان کی خوشی مال و دولت سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے. انسان کے لیے اللہ کا قرب اور جنت صرف اس کے بڑے بڑے اعمال سے نہیں بلکہ اس کے دل کے جذبات اور اس کے احساسات اور اس کے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. کہ انسان اللہ سے اس کے بندوں سے کتنا مخلص ہے، کتنا آنےسٹ ہے، کتنا سچا ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کی نیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے. لیکن بندوں کے ساتھ بھی جب انسان کا تعلق ہوتا ہے تو انسانی ریلیشن شپس بھی اسی پر خوبصورت ہوتے ہیں جب انسان دوسرے کے لیے دل سے اچھا ہوتا ہے. جب دل میں انسانوں کی محبت اور انسانوں کی کیئر اور انسانوں کے لیے ایک مقام اور انسانوں کی قدر و قیمت آتی تو پھر انسان ان کی طرف سے آنے والی ذاتیوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور انسان پلٹ کر دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. جب انسان کا دل بڑا ہوتا ہے تو بڑی بڑی باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے، دل چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹی سی بات بھی رائی بھی پہاڑ بن جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ سورج کتنا بڑا ہے لیکن آسمان کی وسعتوں کے مقابلے میں بالکل چھوٹا سا لگتا ہے دور سے. اسی طرح باقی چیزیں بھی، بہت سی چیزیں بذات خود بہت بڑی ہو سکتی لیکن ایک وسیع تر کائنات کے اندر ان کو دیکھا جائے تو ان کی کچھ حیثیت نہیں. ہماری زمین اس کائنات کے اندر ایک بلو ڈاٹ ہے کہ جس پہ ہم رہتے ہیں. اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ستارے اور سیارے موجود ہیں. تو جب انسان ان سب کے مقابلے میں اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو حقیقت ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں. لیکن ایک انسان کا درجہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے. ہاں بظاہر دیکھنے میں اس کا کوئی اسٹیٹس نہ بھی ہو، اس کا کوئی بہت بڑا مقام نہ بھی ہو، اس کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، کوئی نام اور شہرت نہ بھی ہو، لیکن وہ اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے. اللہ کے بھروسے پہ کسی سے کوئی وعدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے وعدے کو پورا کروا دیتا ہے. جب اللہ کے توکل پر وہ کوئی کام شروع کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ اس کی شان ہے کیونکہ اس بندے نے سچے دل سے اس پر بھروسہ کیا، اس کو تھام لیا، اس کو پکڑ لیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے ہمارے جسم میں ایک مرکزی کردار رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. سنو وہ دل ہے. اور پھر آپ نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے. یعنی متقی انسان وہ نہیں ہوتا کہ جس کے لباس کے اندر کوئی خاص سٹائل کا لباس ہو تو وہ متقی ہے. اس کا لباس اللہ کے حدود کے تقاضوں کے مطابق کوئی بھی ہو سکتا ہے
قیمتی بھی ہو سکتا ہے، عام سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اصل قدر و قیمت اس کے دل کے جذبات اور نیت کے ساتھ ہے. دو لوگوں کے حج میں فرق، عمرے میں فرق کس چیز سے ہوگا؟ کہ دل کی کیفیت کیا تھی، دل کے جذبات کیا تھے. دو لوگ ایک ہی جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں کے اجر و ثواب میں فرق ہے. کس بات سے فرق ہے؟ کہ دونوں کے دل کی حالت کیا ہے. لہذا ہم سب کو اپنے دلوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اس بات کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے. کیا وہ سخت ہو گئے ہیں یا پھر وہ نرم ہے؟ کیا ان کے اندر انسانوں کے لیے محبت ہے یا نفرت ہے یا کچھ بھی نہیں ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، شکل نہیں دیکھتا، اور تمہارے مال بھی نہیں دیکھتا. وہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو ہم سب کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے. اور امام ابن القیم نے دل کے بارے میں بہت سی باتیں کی. ان کی ایک تحریر ہے بیمار دل کی علامات. وہ ایک بہت اچھا میزان ہے، کرائیٹیریا ہے جس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. تو میں ایک امام ابن القیم کی تحریر آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس میں وہ بیمار دل کی علامات بتاتے ہیں. آپ کا دل صحت مند ہے یا بیمار ہے، اور اس کا جائزہ ہمیں خود لینا ہے. ہم اپنے دل کا جائزہ خود ہی لے سکتے ہیں. مثلاً اگر ہمارے اندر کوئی اخلاقی برائی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی ویکنس ہے، ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بری عادت ہے، تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتی ہے. لوگ ہمیں کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا لوگ ہمیں کوئی نصیحت شروع کر دیتے ہیں. لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں کوئی ججمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا دل تو کسی کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا. ہم لاکھ کہیں کہ نہیں ہمارا دل اچھا، ہماری نیت اچھی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو اس لیے کسی کی باتوں سے تو ہم اپنے دل کا جائزہ نہیں لے سکتے. ہاں، ہم اپنے دلوں میں خود جھانک سکتے ہیں، اور جس طرح ایک لٹمس پیپر بتاتا ہے، یعنی ایک میزان ہوتا ہے، اس کا رنگ بدلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیمیکل کیسا ہے. اسی طرح انسان کے لیے کچھ میزان ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کیسے پتا چلے کہ اس کا دل بیمار ہے. پہلی علامت، جب انسان فانی چیزوں کو، دنیا کی حقیر چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے. ایک دنیا کا مال ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، اور ایک وہ چیزیں ہیں جو ہماری کل آخرت میں کام آنے والی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہاتھ سے جانے والی چیزیں، چاہے روپیہ پیسہ ہو، چاہے ہمارا گھر ہو، گاڑی ہو، کام ہو، جاب ہو، کچھ بھی ہو، جب یہ چیزیں ہمارے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں، اور وہ چیزیں جو ہماری کل آخرت میں کام آنے والی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی کے کام آنا ہے، یہ چیزیں ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھیں یا کم اہمیت رکھیں، یا ان کے لیے ہم وقت نہ نکالیں. کھانا پکانے میں تو گھنٹوں لگائیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ مزے کا کھانا پکنا چاہیے، لیکن جب کھانا پکا کے نماز کے لیے جائیں تو جلدی جلدی کچھ کھڑے ہو کے کچھ بیٹھ کے بس چند حرکتیں کر کے واپس آ جائیں اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہ کریں. تو کہتے ہیں کہ پھر انسان سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے. مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے مگر آخرت کا گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں. یعنی دنیا کا گھر سجانے اور بنانے کی فکر ہے، اس کے لیے مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، ہر روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن آخرت کا گھر بنانے کا خیال بھی نہیں آتا. دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت اس کی سوچ دل میں ہی نہیں آتی ہی نہیں. یعنی دنیا میں لوگوں سے تو بہت ڈرے، ہاں لوگ کیا کہیں گے. بعض اوقات لوگوں کی خاطر کہ لوگ ہمیں کوئی بات نہ کریں، ہم اپنے آپ کو گھلا ڈالتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تھکا ڈالتے ہیں کہ کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے. کتنا خوف آتا ہے ہمیں اپنی عزت کے جانے کا. اگر کوئی ہمیں کسی کے سامنے کچھ کہہ دے تو ہم بہت مائنڈ کر جاتے ہیں
کہ آپ کو مجھے کچھ کہنا ہی تھا. ایون اپنے پیارے ماں باپ بھی بچوں کو جب کسی کے سامنے ڈانٹتے تو ناراض ہوتے کہ ماما آپ نے مجھے کسی کے سامنے کیوں ڈانٹا, آپ نے میری انسلٹ کر دی, ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی. تو دنیا میں ایک انسان کے سامنے بھی بے عزتی برداشت نہ ہو, لیکن آخرت کی عزت اور آخرت میں ذلت کا خیال بھی نہ آئے کہ اگر میں نے آج کسی کو یہاں دھوکہ دیا, اگر آج میں نے کسی کا نقصان کیا, آج میں نے اپنی کوئی بھی جاب کام جو بھی ہے اس میں نے سنسیئرلی کام نہیں کیا, تو کل یہ سب کچھ میرا اعمال نامہ کھل کے آ جائے گا. اگر آج میں نے دکھاوے کے لیے سارے صدقے خیرات کیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چل جائے, تو قیامت کے دن وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ من سمعہ اللہ, جو شہرت کی خاطر کام کرے گا اللہ اس کی قیامت میں شہرت خوب کر دے گا, اس کی خوب شہرت ہو جائے گی. کس طرح شہرت ہو جائے گی وہ بتا دیا جائے گا. یہ شخص جو بھی نیکی کا ڈھونگ رچائے ہوئے تھا, بظاہر جو کچھ کر رہا تھا یہ دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے کر رہا تھا, کہنے کو غریبوں کی خدمت اور مدد کر رہا تھا, لیکن مقصد اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا تھا, تو یہ تو اس کو دنیا میں مل گیا, آج اس کے لیے کچھ نہیں. یعنی انسان کے اعمال جسم اختیار کر لیں گے, کچھ شیپ اختیار کر لیں گے, اور انسان ان کو دیکھ کے بھاگے گا کہ یہ میرا ہی کام ہے, یہ میں ہوں, یہ میں نے کیا تھا. اس وقت انسان کو اپنے ہی اعمال سے شرمندگی ہو رہی ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں بیمار دل کی علامت کیا ہے کہ دنیا میں آسانیاں ملے مگر آخرت کے عذاب کی پرواہ ہی نہیں. یہاں گرمی لگی ہے پنکھا چلا دو, اے سی لگا دو, گھٹن ہو رہی ہے باہر نکلو, بور ہو رہے ہیں کہیں چلو, مشکل کام ہے کوئی مشین لے لو, کسی سے کروا لو, آسانیاں آسانیاں آسانیاں. لیکن کس قیمت پر؟ ٹھیک ہے حلال جائز طریقے سے سب آسانیاں ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال لوٹ کے غصب دھوکہ چوری فریب کے ساتھ کچھ کیا تو کیا ہوگا؟ وہ وہاں کے لیے عذاب کی شکل اختیار کرتا جائے گا. تو اس لیے انسان ضرور دیکھے کہ جو وہ کما رہا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے. وہ کسی اور کا حق تو نہیں کھا رہا, کسی یتیم کا حق تو نہیں کھا رہا, کسی بیوہ کے اوپر زیادتی کر کے تو کچھ نہیں لے رہا, کسی بہن کا حق تو نہیں مار رہا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات بیویوں سے اپنا حق کا مہر معاف کروا لیتے ہیں, معاف کر دو, حالانکہ اپنے پاس اچھا بھلا ہوتا ہے لیکن اس غریب کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتے. یتیم بھائیوں بتیجوں کی کفالت کر لیتے ہیں لیکن ان کی پراپرٹی اور ان کی جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں. بیوہ عورت سے صرف اس لیے شادی کی جاتی ہے کہ اس کے پاس بہت جائیداد ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر انسان صرف اس لیے بظاہر نیکی کا روپ دھارے ہوئے کہ لوگوں کے مال چھین لے تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے. تو عقل مند کون ہے؟ جو جانے والی چیز پر کمپرومائز کر لے لیکن باقی رہنے والی ہمیشہ رہنے والی نیکیاں. قرآن مجید میں آتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ باقی رہنے والیاں تو نیکیاں ہیں جو تیرے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں. اور پھر دنیا کا گھر اچھا لگے تو فوراً آخرت کا گھر یاد کرے, قبر کو یاد کرے. آج تو میں اس آرام دہ بیڈ میں لیٹی ہوئی ہوں, میری قبر کیسی ہوگی, وہاں میرے لیے روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا, میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی. یہاں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے آس پاس میرے رشتے دار ہوں, بچے ہوں, فرینڈز ہوں, میں اکیلے نہ ہوں. اکیلے ہونے کا بھی ایک خوف ہوتا ہے, لیکن قبر میں تو اکیلے ہی ہوں گے. ہاں قرآن دوست ہوگا جنہوں نے اس کو دوست بنا لیا, جنہوں نے اس کے لیے وقت نکالا. اور پھر دنیا میں عزت اگر اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں, آخرت کی عزت اللہ عطا کرے. جب ساری دنیا کے سامنے انسان کا پول کھلے گا اللہ اس رسوائی سے بچائے. اور دنیا میں اگر کچھ کمی بیشی ہے بھی تو کوئی بات نہیں, کیونکہ دنیا میں کس کو لوگوں نے چھوڑا, اچھا کرنے والوں کو بھی اور برا کرنے والوں کو. آپ اخبار اٹھا کے دیکھیے ہر روز کیا کچھ ہوتا ہے اس میں. کیا آج آپ کو یاد ہے کہ 1 سال پہلے آج کے اخبار میں کس کس کے خلاف کیا لکھا ہوا تھا؟ ہم ایک دن پڑھتے ہیں اگلے دن بھول جاتے ہیں. اچھا یہ فلاں یہ ایسا, اس نے یہ لوٹا, اس نے مارا, اس نے قتل کیا, اس نے فلاں کیا. بے عزتی کی باتیں نا جو اخباروں میں چھپتی ہیں,
جنہوں نے غلط کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں جب چھپتا ہے تو ذلت کی بات ہے، لیکن یہ تو دنیا کی ذلت ہے جو بھول جائیں گے لوگ، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن آخرت کی ذلت تو ہمیشہ کے لیے چپک جائے گی، اس سے تو کوئی بھی نکل نہیں سکے گا. تو اس لیے وہاں کی فکر کی ضرورت ہے. دنیا میں اگر کم بھی ہے حلال کا اور کچھ مشقت بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آخرت میں اگر سہولت ہو گئی، آسانی ہو گئی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آخرت میں آسانیاں ان کو ملے گی جو دنیا میں دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں. دوسروں کے لیے زندگی آسان کیجیے، مشکلیں کھڑی نہ کیجیے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کوئی آسانی ہونے لگی، کسی کی زندگی میں کچھ سہولت ہونے لگی، تو ہمیں حسد ہو جاتا ہے. اچھا اس کو یہ ملنے لگا، اس کے لیے آسانی ہو رہی، اس کی راہ میں روڑے اٹکانے لگتے ہیں لوگ. تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ میری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں. اور یہ آسانی یہ نہیں صرف گھر کے اندر، گھر کے باہر بھی. کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کہیں راستے میں کھڑے ہو گئے. اب مثلاً اگر ہم غلط جگہ پارک کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے تنگی کر رہے ہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا زیادہ واک کر کے آ جائیں تاکہ کسی کو میری وجہ سے، غلط پارکنگ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو یہ آسانی دینا ہے. تو قیامت کے دن کی آسانیاں ان کو ملیں گی جو دنیا میں دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں. تو یہ تھی پہلی علامت بیمار دل کی. اب دوسری علامت کی بات کرتے ہیں. ابن القیم لکھتے ہیں جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ دل سخت ہو چکا ہے. جب رونا بند کر دے یعنی اس کو رونا نہ آئے، نہ کسی کی موت پہ رونا آئے، نہ کسی کی بیماری پہ رونا آئے، نہ کسی کے درد دکھ پہ کوئی روئے، رونا آتا ہی نہیں. کبھی کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے. دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے. اگر کسی کی آنکھیں نہیں بھی بہ رہی نا لیکن دل روتا ہے. دل کا رونا کیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی شخص تکلیف میں ہے، کسی کا سنتے ہیں کہ وہ کینسر میں مبتلا ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گیا ہے، تو آپ کے دل میں ایک ہوپ اٹھتی ہے، آپ کا دل ایسے لگتا ہے بلیڈ کرنے لگا ہے. یہ رونا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ لوگوں کے سامنے چند آنسو بہا کے اپنے آپ کو انسان یا مظلوم ثابت کرے یا کسی کے ساتھ ہمدردی کرے. یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں، گویا ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر ان کا دل سے رونا اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز روئے ضرور، اور بعض کی تو دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز پہ روتا ہے، یعنی دل کس چیز پہ روتا ہے؟ دنیا کے کسی نقصان پہ یا آخرت کا خوف کر کے کہ یا اللہ کیا بنے گا، موت کا وقت یاد کر کے، کسی کی بیماری یاد کر کے، قبر کے حالات یاد کر کے، یا اللہ میں تو کمزور سی انسان ہوں، میں کیسے اس ویرانے میں جا کر اکیلی لے گئی. جب کبھی قبرستان کے پاس سے گزرے تو ضرور سوچیں کہ یہ انسان بھی کبھی ہماری طرح کھیلتا کودتا انسان تھا، دنیا میں سب کچھ کر رہا تھا، آج بلو مٹی تلے چلا گیا جس سے باہر بھی نہیں نکل سکتا. اب دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے کوئی لفٹ بند ہو جائے، کہیں گھٹن ہو جائے تو ہمارا دل گھبرا اٹھتا ہے. کہاں یہ کہ انسان معلوم نہیں کب تک، سال ہر سال تک اس اندھیری کوٹری میں رہے گا. ہاں روشنی ہوگی تو نماز کی ہوگی، روشنی ہوگی تو قرآن کی ہوگی، روشنی ہوگی تو صدقہ خیرات کی ہوگی. کوئی چیز سر کی طرف سے آنے لگے گی تو قرآن بچا لے گا، کوئی چیز دائیں طرف سے آنے لگے گی تو نماز بچا لے گی، کوئی چیز بائیں طرف سے آنے لگے گی تو روزہ، کوئی چیز پاؤں کی طرف سے آنے لگے گی تو صدقہ خیرات. اور اس طرح انسان چاروں طرف سے محفوظ ہو جائے گا اور وہاں قبر کے کیڑوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا. اپنے لیے تو سبھی روتے ہیں، اصل رونا یہ ہے کہ انسان کسی کے دکھ درد پر روئے. اور وہ رونا صرف یہ رونا نہیں ہوتا کہ انسان کی آنکھوں سے کچھ پانی بہ جائے. وہ رونا کیا ہے؟ وہ رونا یہ ہے کہ انسان کسی کے لیے کچھ کرے. جب آپ کو رونا آئے، کسی کے بارے میں سنیں کہ وہ بیمار ہے، آپ نہیں جا سکتے اس کے پاس، نہیں اس کی عیادت کر سکتے، تو دل کی گہرائی سے دعا کر دیں اس کے لیے
یا آپ کا رونا ہے دوسرے کے لیے؟ وہ دیکھ نہیں رہا، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں تمہارے لیے روئی تھی، کیونکہ اللہ نے ہمارے آنسو دیکھ لیے، اللہ نے ہمارا کنسرن دیکھ لیا. بعض اوقات ہم صرف دوسروں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی جب تمہارا یہ سنا، ایسا ہوا ویسا ہوا، کچھ باتیں سچ کچھ بنا لی. نہیں، بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، پھر آپ اس کی تاثیر دیکھیں، پھر آپ اس کی برکت دیکھیں، پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں. لوگوں کے دلوں میں اللہ خود ہی محبت ڈال دے گا. ہم یہ محبتیں خرید نہیں سکتے، ہم کسی سے چھین نہیں سکتے. یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ہر کام اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر تیسری علامت، مخلوق سے ملنے کی تمنا تو ہو، لوگوں سے ملاقات کا شوق تو ہو، لیکن اللہ سے ملنا یاد نہ رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملنا یاد نہ رہے. کتنی بڑی بات ہے. ہم اپنے بچوں سے اداس ہوتے ہیں، قدرتی بات ہے، بچوں سے ہمیں محبت ہوتی، منع نہیں ہے اداس ہونا، لیکن صرف ایک کرائٹیریا دے رہی ہوں کہ جب بچوں کے لیے دل روئے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کریں کہ اللہ تجھ سے ملاقات کا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہمارا دل چاہتا ہے بچے ہم سے ملیں، ہمارے دوست ہم سے ملیں، ہمارے رشتے دار ہم سے ملیں، ہمارے پیارے ہم سے ملیں، لیکن اللہ سے ملنا سوچ میں بھی نہیں آتا. ہاں، قرآن مجید کی سورت ہے، سورت انشقاق، اس میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے. اللہ کے سامنے جا کے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ یہ دل تیرے لیے تھا، یہ تیری یاد میں روتا تھا، تجھے یاد کرتا تھا، تیری خاطر سب کچھ کرتا تھا، اس میں تجھ پر ایمان تھا، تیری محبت تھی، تیرا تقویٰ تھا، تیرا توکل تھا، تجھ سے رغبت تھی اور تجھ سے ہی ڈرتا تھا. تو اب دیکھیے کہ اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اس وقت ہی لے لیں، بعد میں تو شاید بھول بھی جائیں. اس وقت اپنے دل میں ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ سے ملنے کا کتنا شوق ہے. آپ سوچیں کیا اس وقت آپ کے دل میں کسی کو ملنے کا شوق ہے؟ اس سے کمپیئر کریں. آپ کسی سے اداس ہیں، آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو اسے دیکھنے کا شوق ہے، آپ کو اس سے ملنے کا شوق ہے، اس سے کمپیئر کریں کیا اتنا ہی اللہ سے ملنے کا شوق ہے، اللہ سے ملاقات کی محبت ہے. یاد رکھیں جب ہمیں کسی سے ملنا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں بتائیے؟ تیاری کرتے ہیں. کیا تیاری کرتے ہیں؟ کیا تیاری؟ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اگر کسی کو آنا ہو تو گھر سجاتے ہیں. یہ محفل جیسے سجائی گئی، کتنا انہوں نے اس کے پیچھے اہتمام کیا آپ سب کی خاطر. تو یہ محبت کی علامت ہے نا. تو یہ محبتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں. اللہ سے ملاقات کی تیاری کتنی، انسانوں کی ملاقات تو بعض اوقات نہیں بھی ہو پاتی، لیکن اللہ سے ملاقات تو یقینی ہے. کیا تیاری ہے، کیا پیش کریں گے، کیا حاضر کریں گے کہ اللہ یہ ایک عمل تھا جو میں نے چھپا کے تیرے لیے کیا. جو بہت پیارے ہوتے ہیں نا تو ان کو کہتے ہیں یہ چیز میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے اور کوئی مجھ سے مانگ نہ لے، کسی اور کے پاس نہ جائے، آپ ہی کو دینی تھی، آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی. یہ کیا ہے؟ محبت ہے نا. تو اس محبت کے ساتھ جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ملاقات کے اندر ایک جوش خروش اور ایک شوق ہوتا ہے. کیا ہمیں بھی شوق ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں؟ اور اگر نہیں تو دل کچھ بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، اس کو شفا چاہیے. اور دلوں کی شفا کس میں ہے؟ دلوں کی شفا کہاں ہے؟ دلوں کی شفا قرآن میں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے شفا یہ قرآن ہے. اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی کتاب دنیا کی اس جیسی نہیں، کوئی علم اس جیسا نہیں. یہ تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب عطا کی، یہ ہمارے پاس ہے. لیکن اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہمارا اپنا ہی قصور ہے. پھر وہ کہتے ہیں
مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اللہ سے ملنا یاد نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ میرے دل کی موت ہے. لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے. وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے مگر اللہ کی ملاقات یاد ہی نہیں ہوتی. اس کا برسوں خیال نہیں آتا اور اس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا. موت کے وقت جب انسان کی جان نکلنے لگتی ہے تو یا اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور یا اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں. ان دو میں سے کوئی ایک ہوتا ہے, یا عذاب کے یا رحمت کے. تو اس وقت جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو مومن یا جو بھی نیک انسان ہوتا ہے اس کے دل میں بس شوق ہوتا ہے اب میں اللہ کے سامنے چلا جاؤں, اللہ سے ملاقات کروں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ من احب لقاءہ, جو اس سے ملاقات سے محبت کرتا ہے, احب اللہ لقاءہ, اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے کہ میں بھی اس بندے سے ملوں. کیونکہ کوئی بھی ریلیشن ون سائڈڈ نہیں ہوتا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. یحبہم ویحبونہ, قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو دو طرفہ ریلیشن ہے. ہم اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ملنا چاہتا ہے, اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں. چوتھی علامت یہ ہے کہ جب انسان کا نفس رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو وہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے. یعنی جہاں اللہ کی بات ہو وہاں اس کا دل نہ لگے, وہاں جانا نہ چاہے, اور جہاں لوگوں کی باتیں ہوں, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہو تو وہاں دل لگے. نماز کا وقت ہو, نماز بھی اللہ سے ملاقات کا وقت ہے نا, دنیا میں اللہ کی ملاقات ہے نماز. نماز کا وقت ہو تو انسان فون اٹھا کے بیٹھ جائے, میسجز چیک کرنے لگے یا چٹ چیٹ کرنے لگے یا کال کر لے یا کسی کی کال آ جائے اور اس میں اتنی لمبی بات ہو جائے. یا پھر ہم زیادہ بھی کیا کہتے ہیں کہ جب کسی کا فون آ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں چلو میں جلدی سے نماز پڑھ کر آتی ہوں پھر تم سے بات کرتی ہوں, تسلی سے پھر بات کروں گی. اللہ سے ملاقات جلدی سے اور تم سے ملاقات تسلی سے. یہ ہم خود بولتے ہیں, یہ ہمارے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. تو اس میں انسان کو پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری دل کی کیفیت کیا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان ذکر کرنے سے, تسبیح کرنے سے گھبرائے, وہ رو رہا ہوں, تسبیح کرنے میں دل نہیں چاہ رہا, مصلی پہ بیٹھنا بوجھ محسوس ہو. اب آپ دیکھیے 2-3 اتنے چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں کہ اگر انسان ان کی پابندی کرے تو اس کے لیے جنت ہے. مثلا ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے, اگر اگلی نماز سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اتنی فضیلت ہے. لیکن ہر نماز کے بعد اس کی پابندی کرنا بھی تو ایک بات ہے نا. ہمیں کیا پتا کہ ہم کہیں ابھی بہت کام ہے, آیت الکرسی کا وقت نہیں ہے, وہ چھوڑ کے اٹھ جائیں, آگے نہیں پتا کیا موت کہاں کھڑی ہے, کتنے منٹ لگتے. کبھی آپ اپنا ٹائم کر کے آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی پڑھنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں, 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح دوسری چیز کیا ہے, تسبیحات فاطمہ, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور آخری دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایسا پڑھنے والے کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اور جو شخص یہ پڑھے, کوئی شخص عمل میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, یعنی پیچھے والے اس کو نہیں پہنچیں گے سوائے اس کے کہ وہ بھی یہی عمل کریں. اب میں نے اس کا ٹائم کیا تو تقریباً 1.25 سے 1.5 منٹ بنتا ہے ان تسبیحات کے پڑھنے. چھوٹا سا عمل ہے, ہر نماز کے بعد چھوٹا سا ذکر ہے لیکن بے پناہ اجر ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک موٹا سا اصول سمجھ لو کہ اگر بندے کا دل اللہ کے ساتھ دیکھنا ہو, اس کا تعلق, تو اس کا مصلی پہ بیٹھنا دیکھ لو کہ نماز کے بعد کتنی دیر بیٹھتا ہے اس پہ. ذاکر شاغل بندہ مصلی پر اسی سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے. یعنی ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے تو ہم دیکھ لیں کہ جائے نماز پہ ہمارا دل کتنا لگتا ہے, کتنے سکون سے ہم اس پہ بیٹھتے ہیں.
اور جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے اس کے لیے مصلی پہ بیٹھنا مصیبت ہوتی ہے. وہ نماز پڑھ بھی لے کسی طرح تو بس ایک سلام پھیر کے دوسرا ابھی پورا نہیں پھیرتا کہ وہ اٹھنا بھی شروع ہو جاتا ہے کہ فوراً نکل بھاگے یہاں سے. وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل ہی نہیں مانتا. تو یہ چند علامات امام ابن القیم الجوزی نے اس سلسلے میں بتائی ہیں. انسان اس کے لیے پھر کیا کرے؟ جس طرح باقی جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان علاج کرتا ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی علاج ضروری ہے. اور وہ علاج کیا ہے کہ انسان نمبر 1 اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے، قرآن کی مجلسوں میں حاضر ہو. کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے کہ جو اس کو اللہ کی یاد دلائیں، آخرت کی یاد دلائیں، تو اس سے دل آہستہ آہستہ دنیا سے کم اور آخرت کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم ہر چیز کے لیے گول سیٹ کرتے ہیں کہ اس سال میں، اس عرصے میں، اپنی جاب میں، اپنے کیریئر میں، اپنے پرسنل لائف میں مجھے یہ اور یہ اچیو کرنا ہے. تو اسی طرح اللہ کی محبت کے لیے بھی اپنا ایک گول سیٹ کریں کہ مجھے اتنے عرصے میں اس مقام تک پہنچنا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے محبت کرتا ہے. دنیا میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم محبت کرتے ہیں لیکن دوسرا شخص ہم سے محبت نہیں کرتا. بعض خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت کرتی ہیں مگر ہسبینڈ کی طرف سے وہ رویہ نہیں ملتا. وہ بہن بھائیوں سے، رشتے داروں سے اچھا کرتے ہیں، رشتے دار جواب میں اچھا نہیں کر رہے، دوست اس طرح سنسیئر نہیں ہے، لوگوں سے کئی شکایتیں ہیں. لیکن یاد رکھیے ایک اللہ کی محبت ایسی ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً آپ سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو بندہ تقوی کے نور سے چمکنے لگتا ہے، اس کے اندر سے ایک روشنی پھوٹنے لگتی ہے. وہ اپنے نفس اور اپنی ضد چھوڑ کر، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو کرنے لگتا ہے. اس کا دل دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف لگ جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، فلاں شخص سے مجھے محبت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کو اپنی مخلوق کی ضرورت نہیں، لیکن اس بندے کی شان کتنی بڑی ہوگی اللہ کی نگاہ میں جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتے ہیں وَأَحِبَّهُ، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، روح القدس، جن کے ذریعے اللہ نے وحی بھیجی، جن کے 600 پر ہیں، یعنی مخلوق میں سے کوئی جاندار مخلوق اتنی بڑی نہیں جتنے جبریل علیہ السلام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تھا، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آسمان کا افق چھپ گیا تھا ان کی وجہ سے. بڑے سے بڑے بادل بھی اس طرح نہیں چھپا سکتے جس طرح. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پروں سے موتی جھڑ رہے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ان کا ایک خاص مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَحِبَّهُ، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. فَيُحِبُّهُ جبرائیل، تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جب جبریل محبت کرتے ہیں ایسے بندے سے تو وہ پھر آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں. ثم ينادي في السماء، آسمان میں ندا لگاتے ہیں ان اللہ يحب فلانا فاحبوه، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو. تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس شخص کے لیے وہ محبت دنیا میں اتار دی جاتی ہے، اس کے لیے وہ قبولیت دنیا میں اتار دی جاتی ہے. تو زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جس کو یہ مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جسے پوری دنیا کی بھی محبت مل گئی لیکن وہ اللہ کی محبت سے محروم رہا، اس کائنات کے خالق کی محبت سے محروم رہا، تو محروم بھی رہا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو، یعنی ان کی کیئر کرتے ہیں. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ کو اگر اپنی ماں پیاری ہو تو پھر آپ اپنی ماں کے جتنے بھی بچے ہیں، بہن بھائی، رشتے دار، خالہ ماموں چچا، ان سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی والدہ سے محبت ہے. اور اگر والدہ دنیا سے بھی چلی جائے تو بھی ان رشتوں کی محبت نہیں ہوتی. آپ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنی خالہ سے ملنا ہے، میری ماں کو ان سے بہت محبت ہے. حتیٰ کہ رشتے دار نہیں، والدین کے دوستوں سے بھی. ایک شخص آیا، اس نے کہا ابن عباس سے کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میری ماں زندہ نہیں. کہا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں خالہ زندہ ہے. کہا جاؤ اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہے. کیونکہ اللہ کے بعد والدین اور والدین میں سے بھی ماں جو ہے اللہ نے بہت بڑا اس کا مقام رکھا ہے. تو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے جب انسان اپنی ماں کا دل خوش کرتا ہے. اور بعض اوقات ہماری ایگو آ جاتی ہے کہ کچھ باتوں سے بچپن میں ماں باپ سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم نے ان سے بدلہ لے کے چھوڑنا ہے. لیکن کہاں تک بدلہ لیں گے؟ وہ ان سے نہیں لے رہے ہوتے، اپنے آپ سے لے رہے ہوتے ہیں. اپنا ہی دل بے چین اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں. اور اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے تو ان کے رشتے داروں کے ساتھ تعلق اچھا رکھے. اگر وہ بھی زندہ نہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عمر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بدو شخص ملا جو ایک دیہاتی سا تھا. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک گدھا تھا اور انہوں نے ایک عوامہ باندھا ہوا تھا، اور تو اس شخص کو وہ سب کچھ دے دیا. تو جو ان کا غلام تھا وہ کہنے لگا یہ کون اجنبی سا شخص تھا جس کے ساتھ آپ نے اتنی مہربانی کر دی، اب ہم کیا کریں گے؟ یعنی اپنی قیمتی چیزیں جو تھی اور ضرورت کی چیزیں وہ بھی آپ نے اس کو دے دی. میں نے کہا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، عمر اس کا بڑا خیال کرتے تھے. تو صرف اپنے باپ کی محبت کی وجہ سے اس شخص کو بہترین تحفہ دے دیا. یہ چیزیں انسان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتی ہیں. انسانوں کی محبت، انسانوں کی کیئر، اور انسانوں میں سے جو قریب ترین ہیں جن کے ساتھ احسان کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کاموں کے کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر انسان خود بخود نیکی کے کاموں کی طرف رجحان کرنے لگتا ہے اور پھر اچھے اچھے کام کرنے لگتا ہے. اور پھر اچھے کاموں میں وہ کام جو اللہ کو پسند ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو پسند ہیں، ان کے ٹریٹس کیا ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں اچھے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اچھے ہیں. تم میں سے بہترین وہ ہیں جن سے خیر کی امید ہو اور جن سے شر کا خوف نہ ہو. کہ آپ ان سے ملے تو آپ کو یہ ہو کہ ان سے ملنے کی ایک محبت ہو کہ ملیں گے تو کوئی اچھی بات سنیں گے، یہ اچھی بات کرے گا. اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس سے ملیں گے تو پتہ نہیں کیا شامت آئے گی، پتہ نہیں کیا سننا پڑے گا، پتہ نہیں کون سا طنز. اور یعنی کہ انسان پہلے سے ہی تھوڑا گھبرا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ کریں گے میرے ساتھ. پھر فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اچھائی کا معیار کیا، خوش اخلاقی ساری باہر والوں کے لیے ہوتی، دوستوں کے لیے، ملنے والوں کے لیے، اوروں کے لیے. لیکن جب گھر آتے ہیں ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. گھر آتے ہیں تو بچے ان سے ڈرنے لگتے ہیں، یا پیرنٹس جو ہیں عام طور پر سارا کچھ باہر کر کے آ جاتے ہیں، اور گھر والوں کے لیے نہ ٹائم ہے، نہ محبت ہے، نہ کیئر ہے، نہ کنسرن ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ پسندیدہ نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. پھر فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کو عام کرتا ہے، سلام پھیلاتا ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے، یعنی نرم معاملہ کرتا ہے. اور نرمی کرنے والے اللہ کے بھی قریب ہیں، جنت کے بھی قریب ہیں، لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہیں. سختی جو ہے وہ دلوں میں نفرت لاتی ہے، دنیا پیدا کر دیتی ہے. چاہے کوئی دشمن بھی ہو تو آپ نرمی سے اس کا بھی دل جیت سکتے ہیں. پھر فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کو لمبی عمر ملی اور اس نے نیک اعمال کیے. ایک اور جگہ پر فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو اچھائی میں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے، ان کو فائدہ دینے والا ہے.
آپ دیکھیں کہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جب آپ کی ملاقات ہو کچھ نہ کچھ آپ کو ان سے خیر فیض کسی نہ کسی طرح، اور کچھ نہیں تو ایک اسمائل ہی آپ کو مل جائے، اور کچھ نہیں تو ایک سلام، یعنی وہ آپ کو اگنور نہیں کریں گے، وہ آپ سے دور نہیں بھاگیں گے، آپ جیسے بھی ہیں اسی طرح آپ کو ایکسپٹ کریں گے. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا بہت پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جو اپنی پسند کے لوگ ہیں ان سے تو گلے بھی ملیں گے اور ان پہ تو نشاور بھی جائیں گے، اور جو جان پہچان نہیں اس کو سلام تک نہیں کریں گے. نہیں، ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اس کو بھی سلام کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے، اور اس کو بھی کرتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں ہے. یہ سب باتیں پتہ ہے ہم سب کو. ریمائنڈر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر ایکٹیولی کرنے لگتا ہے، ورنہ روٹین بن جاتی ہے، عادت بن جاتی تو اس میں وہ خوشبو اور وہ خوبصورتی نہیں رہتی. پھر اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی اور دوست وہ ہے جو اپنے ساتھی اور دوست کے لیے اچھا ہو. بہترین دوست کی پہچان بتا دی گئی. اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے دل گناہوں، حسد، کینہ، نفرتوں، بغض، نفرت سے پاک ہوں، زبان کے سچے ہوں. یہ ہیں بہترین لوگ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار بہترین لوگوں میں کرے کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل خوش ہیں، جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایک زندگی ہے، ایک تازگی ہے، ایک روح ہے. اللہ ہم سب کے دل زندہ کرتے ہیں. اور اقبال نے بھی کہا تھا نا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. کہ جب امتوں میں زوال آ جاتا ہے، جب گھرانوں میں زوال آ جاتا ہے، تو اس زوال کو دور کرنے کے لیے، اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دلوں کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے، زمین کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن عام طور پر ہم لوگوں کی ایگو کو جگا دیتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کر کے، بے رخی اور بدتمیزی کا معاملہ کر کے ایگو جگا دیتے. اور جب ایگو ہرٹ ہوتی ہے کسی کی تو پھر اس سے خیر کی توقع نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر ہو سکے تو ہم یک طرفہ بڑھائی شروع کر دیں. ہم یہ نہ سوچے یہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی. وہ جو بھی کرے اس کا اخلاق اس کے ساتھ. ہماری ذمہ داری تو ہمارے لیے ہے کہ ہم نے اچھا بننا ہے. ہم ٹھیک ہے اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، فیلوز سب کا خیال رکھیں، لیکن پوچھو تو ہم سے ہمارے بارے میں جائے گا کہ ہم کیسی زندگی بسر کر کے آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. اب میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. یہ لوگوں کا تجربہ ہے، کسی قرآن کی آیت یا حدیث میں تو نہیں آیا، لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جب انسان اس کو طلب کرتا ہے تو پھر ہی اس کو ملتا ہے. قرآن میں یہ ضرور آتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ان کو ہم ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے. تو کوشش شرط ہے. اور اسی سے لوگوں نے پھر ڈیڈیوس کیا ہے کہ یہ پھر کوشش اور محنت اور مانگنے اور طلب کرنے سے ملے گی. جی نیت کے ساتھ ہے نا، جس جذبے اور شوق، اور وہ اللہ دل میں ڈال دیتا ہے نا، پھر اس طرف کھچ پڑنے لگتی ہے کہ چلو ادھر. اور حقیقت ہے کہ قرآن کو جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو انسان کو اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور پھر بندوں کی محبت بھی ملتی ہے، اور پھر اپنے فرائض ادا کرنے کو دل چاہتا ہے. پھر محبت مزید بڑھتی ہے تو نوافل پڑھنے کو بھی دل چاہنے لگتا ہے. اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے. وہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ پھر میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کو اتنی اللہ کی تائید اور توفیق نصیب ہوتی ہے کہ اس کو اچھے اچھے کاموں کی توفیق ملنے لگتی ہے، وہ اللہ کی طرف قدم اٹھانے لگتا ہے. اور پھر یہ کہ اپنی خواہشات پیچھے چلی جاتی. جیسے آپ دیکھیں نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اپنی خواہشات، اپنا کھانا پینا بھول کے پہلے اس کو ہر کام کر کے، تو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا. تو اللہ سے بھی جب محبت ہوتی ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے انسان کہ باقی چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، پھر اپنا تن من بھول جاتا ہے. پھر انسان وہ کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. پھر انسان کی زبان اور دل اور اعضاء سارے کے سارے اللہ کی اطاعت کی طرف لگ جاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں. اب دیکھیں وہی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کی محبت یا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا تو یہ چیزیں
اس طرح نظر بھی نہیں آتی. پھر انسان کچھ کھا بھی لیتا ہے تو حیران ہونے لگتا ہے کہ اچھا یہ رب نے بنایا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو رب نظر آتا ہے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ اور بندے کے درمیان سے پردے ہٹ جائیں, اور یہ ہمارے گناہوں کے پردے ہوتے ہیں. جب توبہ کرتا ہے انسان اور اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو پردے ہٹنے لگتے ہیں اور توفیق ملنے لگتی ہے. ان کا سوال ہے کیا دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے, لیکن ان کو اللہ کی محبت میں قربان کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس کھانے کی محبت کے باوجود اسے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں, یعنی اوروں کو. پھر اسی طرح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے محبت بری چیز نہیں ہے, لیکن اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے. اور جب اللہ اس میں سے کسی چیز کو مانگے, چاہے ہماری جان ہو, مال ہو, ہمارا کچھ بھی ہو, تو ہم پھر روک کے نہ رکھیں. اگر ہم سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی تکلیف ہمیں محسوس ہو, یعنی ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے بندوں کی محبت اور ضرورت کا احساس ہو. چلیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا رب العالمین, تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ اس جگہ پر, اس گھر پر بھی اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ جن کے دل پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو دھو دے, ہمارے دلوں کو نرم کر دے, ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے, ہمارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے, ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ ہمارے اندر نرمی پیدا کر دے. اللہ ہمیں دوسروں کا احساس دے دے, اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں اچھی عبادت کی توفیق دے دے. اللہ ہم سے ہر طرح کا شر اور تکلیف دور کر دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما, جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما. یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین کو بخش دے, اللہ ان پر رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم. اللہم ادخلہم الجنة واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ تمہیں ہر تکلیف, ہر مصیبت, ہر پریشانی سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین
ہم ہر اس چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. یا رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کے تکلیفوں سے محفوظ رکھ. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، برے خاتمے سے بچانا، قرض سے بچانا، برے دوستوں سے بچانا، بے بسی سے بچانا، بزدلی سے بچانا، کنجوسی اور بخل سے بچانا، غم اور دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمیں مال کے شر سے، فقر کے شر سے بچانا. یا اللہ زیادہ بڑھاپے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ قبر کی آزمائش سے بچانا. یا رب العالمین تمہیں شیطان مردود سے محفوظ رکھنا. یا اللہ محتاجی کی آزمائش سے محفوظ رکھنا، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ دجال کے فتنے سے بچانا، زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھنا اور اپنی ناراضگی کے سارے کاموں سے دور رکھنا. یا اللہ عافیت عطا کرنا، ظلم کرنے اور ظلم ہونے سے بچا لینا، ذلت اور رسوائی سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھنا. اللہ اس علم سے بچانا جو فائدہ نہ دے، تو وہ دعا نہ ہو جو سنی نہ جائے. یا اللہ ایسا دل نہ ہو جو ڈرے نہ، اللہ ایسا نفس نہ ہو جو کبھی سیر نہ ہو. یا اللہ برے اخلاق سے بچانا، برے اعمال سے بچانا، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے. یا اللہ تو ہمیں ہمارے ہی شر سے محفوظ رکھنا، بدبختی کے لاحق ہونے سے بچانا، دشمنوں کے خوش ہونے سے. یا اللہ ہر طرح کی تکلیفوں سے، گرنے سے، جلنے سے، ڈوبنے سے، موت کے وقت شیطان کے بہکاوے سے، اللہ برے دن سے، بری رات سے، برے لمحات سے، دشمنوں کے غلبے سے، ہر اس بات سے جو جہنم کے قریب کرے، اور ہر کفر اور نفاق اور شہرت اور ریاکاری سے. یا اللہ ہم ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور ہم ہر اس خیر اور بھلائی کا تجھ سے سوال کرتے ہیں جس کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں یا رب تو انہیں پورا کر دے. اللہ ہمیں ویسا بنا لے جیسا بننا تجھے پسند ہے. یا اللہ تو ہمارے لیے مشکلات کو آسان کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ اس گھر پر اور گھر والوں پہ رحمت نازل فرما اور ان کے بچوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما اور ان کی یہ نعمتیں قائم رہیں اور اسی طرح اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.